السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 21 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ میاں حضور خلیفہ میاں حضور، لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ کی طرح ہم حضرت سے سوالات کریں گے اور حضرت ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے، اور بلا شبہ یہ محفل ہے، یہ نشست ہے علم کے قدردانوں کے لیے، روحانیت کے متلاشیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سلاسل سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عملیات کے علم کے لیے مارے پھر رہے اور انہیں کما حق ہو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ محفل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو علم کی قدر جانتے ہیں، جو علم والوں کی قدر مانتے ہیں، اور یہ نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محافل، ایسی نشستیں میسر آ رہی ہیں جس میں ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ہمیں برسوں کے مطالعے سے نہیں حاصل ہوتا۔ کتابیں چھان کر تھک گئے، یہ علم کہاں ملتا ہے؟ یہ علم سینوں سے ملتا ہے، اور یہ علم سینہ بسینہ ہم تک پہنچا اور ہم تک پہنچائیں گے آج ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ آج کا ٹاپک سورہ قدر کا ہے، اور یہ قدر والی راتیں جن میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس نے ان راتوں میں عبادت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ کل کی رات ہمارے ہاں 21 رمضان المبارک کی رات، پہلی طاق رات گزر گئی، اور اس طاق رات کو نسبت ہے حضرت علی المرتضی مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے، کہ جو روحانیت کے شہنشاہ ہیں، روحانیت کے سرتاج ہیں، اور وہ روحانیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر عالم میں بانٹنے والے ہیں۔ جتنی بھی روحانیت ہے انہی کا صدقہ ہے۔ ان کے بارے میں تو جتنا گفتگو کی جائے، ان کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، کہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج سورہ قدر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سورہ قدر کا شان نزول دیکھیے تو شان نزول کیا ہے اس کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے 1000 ماہ گزارے۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جناب آپ دشمنوں سے آپ قابو نہیں آتے تھے، جس میدان میں جاتے تو دشمنوں کی صفیں اکھاڑ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ دشمنوں نے آپ کی بیوی کو خریدا اور کہا کہ انہیں قابو کر کے دے دو۔ پہلی رات آئی، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، آپ صبح اٹھے، آپ نے زور لگایا، رسیاں ٹوٹ گئیں، کہا کیوں باندھا تھا؟ کہا میں آپ کی طاقت دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن زنجیروں سے باندھ دیا، آپ پھر اٹھے اور آپ نے زنجیروں کو جھٹکا دیا، کھل گئیں، پوچھا کیوں باندھا؟ کہا کل تو رسی کھولنی تھی، آج دیکھوں زنجیروں سے کھلتے ہیں یا نہیں۔ جب یہ دیکھا تو
تو دشمن بہت پریشان ہوئے اور پھر پریشانی کے عالم میں مزید کچھ سوچنے لگے کہ کریں کیا. ایک دن حضرت نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میری اصل طاقت میری چٹیا میں ہے، کہ اگر مجھے کوئی چٹیا سے پکڑ لے تو میں ہل بھی نہیں سکتا. اب اس ظالم بیگم نے رات کو آپ کو چٹیا سے باندھ دیا، صبح اٹھے تو آپ ہل نہ سکے اور آپ کو باندھ دیا گیا اور آپ کو کفار کے حوالے کر دیا گیا. کفار نے آپ کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا، آپ کے کان کاٹ دیے، آپ کا ناک کاٹا، آپ کے ہاتھ پیر کاٹ کے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا. یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں بھی کم ہیں، تو ہم اس عمر میں اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے جتنا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا. یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، امت کے غم میں غمگین ہو گئے کہ میری امت اس طرح سے ہو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہماری زندگی کم ہے. فوراً جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر آ گئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا. اس انعام کو ہم کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ شب قدر کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ شب قدر ہے کیا، صوفیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے اعمال بھی سیکھیں گے اور شب قدر کے بھی اعمال حضرت سے سیکھیں گے، اور سورہ قدر کی روحانیت کے بارے میں ہم حضرت سے آج سوالات کریں گے. سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے جو سوالات کا سلسلہ کرنا ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے، سورہ قدر کے حوالے سے ہے. تو آپ سورہ قدر کی روحانیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا، ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ اس میں جو شب قدر کا ذکر ہے صوفیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے خانوادے کے وہ اعمال جو ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں اس کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی اس خاص محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے. اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہی ہمیں طاق راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اگر ہم سورہ قدر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سورہ قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس میں
باقاعدہ طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جہاں لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کی 5 آیات ہیں۔ اب قرآن کی جو 5 آیات ہیں یعنی کہ یہ طاق میں ہے 5 کا ہندسہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 9 حروفوں پر مشتمل ہیں۔ آپ لیلۃ القدر کے الفاظ کو گننا شروع کریں تو یہ 9 عدد بنتے ہیں۔ حروف کو اگر گنے ہم تو یہ 9 حروف بنتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم 9 کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 27، اور 27 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو ہندسہ بنتا ہے 9 کا۔ ہندسہ بنتا ہے 9 کا، اور عدد کیا بن رہے ہیں؟ اور اس پوری سورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 30 الفاظ موجود ہیں۔ ٹوٹل ان الفاظوں کی جو تعداد ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق وہ 30 الفاظ بنتے ہیں۔ اب یہاں 30 کا ہندسہ 0 کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو یہ طاق میں آتا ہے، یعنی 3۔ آیات 5، لیلۃ القدر جو استعمال ہوا ہے اس کے حروف کی تعداد 9، اور یہ ہندسہ آتا ہے 27 کا۔ اب ہم اس پوری سورت کو پڑھتے ہیں، جب ہم لفظ ہیا پہ آتے ہیں تو لفظ جو ہیا ہے یہ 27واں الفاظ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا کا جو لفظ ہے نا یہ 27واں حرف ہے۔ اب چاہے ہیا کا جو ضمیر ہے نا وہ یہ ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دلیل بھی ہوتی ہے کہ 27ویں جو شب ہے اس سورہ مبارکہ کے اس سے کہ ہیا حتی، جو ہیا کا جو لفظ ہے وہ 27واں لفظ ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے؟ شب قدر کی طرف اشارہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اکثریت میں شب قدر جن بزرگوں نے پایا انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں یہی کہا کہ ان کو 27ویں شب کو شب قدر ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اکثریت میں۔ صحیح۔ اب جب شب قدر آئی ہم نے اپنے مرشد سے کہا کہ ہم شب قدر کو کیا پڑھیں؟ شب قدر کو کیا پڑھیں؟ انہوں نے کہا جو تم پڑھتے ہو اسی کو پڑھو، صحیح صحیح، اور اپنی ہر رات عبادت اور ریاضت ایسے کرو کہ تمہاری ہر شب شب قدر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مخصوص دن آتے ہیں ہم اس میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ دن گزر جاتے ہیں تو ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جی، ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ عبادتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے صوفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت اپنی رات ہر رات ایسے ہی عبادت کرو، اور جس شب تمہاری عبادت مقبول بارگاہ ہو جائے وہ تمہارے لیے نجات کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس رات کی قدر کر لی جائے وہی شب قدر ہے۔ جس شب کی قدر کر لی جائے وہی شب قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شب کے اندر
قدر و شان والی کتاب نازل ہوئی. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر دیکھا جائے اس شب قدر کی جو روحانیت ہے وہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور قرآن ہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم شب قدر کو تو ڈھونڈتے ہیں لیکن شب قدر کی روحانیت سے ہم ناشنا ہیں. اب شب قدر کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں جو ہمیں احادیثوں میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ تم معافی طلب کرو اپنے رب سے. سبحان اللہ. اپنے گناہوں کی معافی کرو, معافی مانگو, صحیح. یعنی کہ سلنڈر ہو جاؤ. سبحان اللہ. تمہارے رب کو تمہارا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ گار جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ عمل رب کو بہت پسند ہے تمام اعمال میں. سبحان اللہ. توبہ. توبہ. سبحان اللہ. لیکن توبہ ایسی ہو کہ اس میں تمہیں استقامت ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس کو شب قدر میں توبہ نصیب ہوئی وہ اس کے لیے معراج بن گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن تم پر نازل کیا گیا اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھنے اور سکھانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا پڑھنا اور پڑھانا ہے؟ بھائی ایک چیز ہے تھیوری, جی. ایک ہے پریکٹیکل. صحیح. یہاں حضور تمہیں پریکٹیکل کا حکم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھنا تو تھیوری ہوئی نا بالکل. کہ ہم کسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم دہرا رہے ہیں, ہمیں ہر حرف کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں, ہمیں ثواب مل رہا ہے, لیکن ہمارے مقصد یہ تو نہیں ہے نا. قرآن کی تعلیم, قرآن کی تعلیمات یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف پڑھا جائے. سبحان اللہ. جی. علم وہ ہے جو عمل کیا جائے. علم وہ ہے جو تم اس کو پڑھ کر عمل کرو. سبحان اللہ. سیکھنے سے مراد ہی یہی ہے تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں عمل پیرا ہو, یہ سیکھنا ہے. سبحان اللہ. حضور تعلیم کا جو لفظ ہے اس میں تے عین لام یہ میم تعلیم ہے. اچھا اگر اس میں سے علی کو نکال دیا جائے صرف تم رہ جاتا ہے. مطلب کہ یہ ہے کہ قرآن کی اصل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات پر عمل کرنا. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت. اہل بیت. سبحان اللہ. اطرت جسے کہا گیا. اطرت. سبحان اللہ. اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اطرت کا فیض ضروری ہے, ان کی اطاعت ضروری ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو اطاعت میں ملتا ہے وہ تمہیں کسی ریاضت میں نہیں ملتا. سبحان اللہ. اطاعت سے ہی فیض ملے گا. بھائی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا سب سے پہلا زینہ ادب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ادب کی ابتدا محبت ہے. ادب کی ابتدا محبت ہے. پہلے محبت ہوگی تو تمہارے دل میں ادب ہوگا. سبحان محبت نہیں ہوگی تو ادب نہیں ہوگا. تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو. سبحان اللہ. اور جس سے محبت نہیں کرتے اس سے بولتے ہو جی بھائی کیا حال ہے. تو جس سے محبت نہیں ہے وہاں ادب نہیں ہے, اور جہاں ادب ہے وہاں پہ محبت ہے. سبحان اللہ. ابتدا کیا ہوئی؟ محبت, اور اس سے ایک زنا اوپر گئے ادب. ادب جب کرو گے تو تم یقیناً اس کی اطاعت کرو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب تمہیں اطاعت کے زینے پہ چڑھا دیتا ہے, سبحان اللہ. اور اطاعت تمہیں مقبول بارگاہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو, اس کے افعال اور اقوال کی پیروی کرو, وہ یحکم اللہ, وہ پھر تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ صرف اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے.
اگر ہم صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے نہیں اس وقت تک جب تک تم میرے نبی کے اطاعت نہیں کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کے اطاعت کون لوگ کرتے ہیں؟ کہ جو نبی کے پیروکاروں کی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی سب سے پہلے اطاعت کس نے کی؟ مولا کائنات نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی تو چہرہ آپ کا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھٹی میں لعاب دین حضور کا آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑے گھر میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنا سارا بچپنا حضور کے ساتھ گزارا. سبحان اللہ سبحان. اور جس کی پرورش حضور نے کی ہو، جس کو گود میں حضور نے لیا ہو، انگلی پکڑ کے حضور کی چلا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ حضرت اب ڈائریکٹ تم اللہ تک تو نہیں کر سکتے نا. سبحان اللہ. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ تم کیسے تلاش کرو گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے استعانت طلب کرو. صبر اہل بیت اطہار کے گھر کی. اور تمہیں صلات کا طریقہ کس نے سمجھایا؟ سبحان اللہ. حضور کیا تھے؟ حضور کی باطنی تفسیر جو بیان کی ہے نا، وہ اہل بیت نے کی ہے. اللہ اکبر. حضور کیا ہے یہ اللہ نے بتایا، سبحان اور اللہ. نبی کیا ہے یہ اہل بیت نے بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کے پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کیا ہے یہ اللہ نے بتایا، سبحان اللہ. اور تفسیر اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. باطنی تفسیر اہل بیت اطہار نے بیان. حضور آپ نے کیا بات بتائی ہے. سبحان اللہ. دل باغ باغ ہو گیا. اللہ سلامت رکھے آپ. اور جو اہل بیت سے جڑ گیا، جو سلسلے کی نسبت سے جڑ گیا، سبحان اللہ. اس نے ہر رمضان شب قدر کو پایا. سبحان اللہ سبحان